سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج کا یہ دن ہم اہل ہند کے لیے بہت مبارک ہے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، اور آزادی کتنی عظیم نعمت ہے شاید ہم آج بھول گئے ہوں، لیکن اس نعمت کو اگر دوبارہ یاد کرنا ہو جیسا کہ اس کا حق ہے تو غزہ پٹی کی طرف آپ دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو کسی سامراج کے غلام ہوتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں ایک ملک عطا فرمایا جس میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں اور اپنی زندگی کی ڈگر پر خرامہ چل رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے۔ آج اس یوم آزادی کے دن پر میں ایک نصیحت اور ایک وعظ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے ذریعے اور انبیاء کی زندگی کے ذریعے کہ یہ دن یقیناً آزادی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اور صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے تھی جو اس ہندوستان کے دائرے میں رہتا تھا۔ لیکن اب جب کہ آزادی مل چکی اور سال ہا سال گزر گئے تو اب ہم دوبارہ پارٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پر مسلم اور غیر مسلم کا معاملہ سامنے آتا ہے، اور وہ جو غیر مسلم ہے وہ مسلمانوں کو الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مسلمان غیر مسلموں کو الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال ابتدا تو وہیں سے ہوئی جس کی بنیاد پر ہم نے بھی یہ کہا کہ بھئی ہم بھی ذرا غور کریں۔ تو یہ چیز جب انسان نعمت کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ یہی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ مل کر اس آزادی کی جنگ میں شریک ہوئے، لیکن اب ہم آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے، اور یہ حسد ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ حسد ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں کو دیکھ کر یہ پریشان ہے کہ جب یہ یہاں کے ہے ہی نہیں تو اتنے خوشحال کیوں ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی عبادت ہی کا اجر ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب اس پر کوئی حسد کرے تو اس کا جواب کیا دینا ہے؟ تو یقین مانیے بڑے بڑے حکما سے میں نے پوچھا تو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ اس کا سب سے بہترین جواب خاموشی ہے، اس لیے کہ چلائے وہ جسے لائن میں دال نہ ملی ہو۔ وہ کیوں چلائے جو روز مرغ مسلم کھا رہا ہو؟ وہ کیوں پریشان ہو؟ پریشان وہ ہو ہمارے گھر کے باہر ہڈیاں دیکھ کر جنہیں نصیب نہیں ہے۔ ہم کیوں پریشان ہو جو بیچارے کھا کھا کے بیمار پڑ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جسے چاہتا ہے وہ نوازتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا اس کل باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں حاسدوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اسے کیسے نظر انداز کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور اللہ کے بندے جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو پروقار انداز میں چلتے ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، پروقار انداز میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب کوئی جاہل ان سے ملاقات کرتا ہے، یعنی انہیں چھیڑتا ہے، پریشان کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا سَلَامًا، تو کہتے ہیں السلام علیکم، بس اتنا کہتے ہیں، وہ اپنا راستہ ناپتے ہیں، کوئی جواب نہیں۔ قرآن نے بتایا کہ جو پروقار ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے نوازا ہے ان کے بارے میں فرمایا عباد الرحمن، وہی اللہ کے بندے ہیں جو جواب نہیں دیتے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا بندہ کہہ کر پکارا، اور جب اتنی بڑی نعمت مل گئی ہے تو آپ پریشان مت ہو، اس لیے کہ جس سے آپ جواب دینے جا رہے ہیں وہ آپ کے جواب دینے سے پہلے پریشان تھے، اور اگر آپ جواب نہ دیے تو شاید اس پریشانی کو سنبھال نہ پا پھٹ جائے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ آپ حاسدوں کو کس طرح جواب دیں۔ آسان سا طریقہ ہے کہ آپ کچھ نہ کہیں، کیونکہ جو لوگ ان کو یوز کر رہے ہیں بلکہ مس یوز کر رہے ہیں، انہوں نے آج تک انہیں فقیر رکھا ہے، انہوں نے آج تک ان کی روٹی کا انتظام نہیں کیا،
اور ہمارا تو کوئی قائد ہی نہیں ہے، اس کے باوجود خوش و خرم ہے. دنیا کی کسی بھی جگہ پر جا کر دیکھے مسلمان موجود ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ مسلمان جہاں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. شرط یہ کہ وہ عباد الرحمن بنے اور ان کی شرائط پر اترے. دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیہودہ شخص کے پاس سے گزرتے ہیں تو آسانی سے گزر جاتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں. ان کا جواب دے کر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جنہیں آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں وہ لڑائی میں بہت ماہر ہے، وقت بتانے میں اور وقت کو مس یوز کرنے میں بہت ماہر ہے. آپ کو اس لیے اکسایا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا قیمتی وقت ان کو دے دیں. تو آپ اگر سمجھتے ہیں اپنی قیمت تو کبھی بھی کیچڑ سے بچ کر ہی جائیں گے، کیچڑ کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ حاسد سے بچنے کا سب سے بہترین علاج ہے. جبران خلیل جبران بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، عیسائی ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو ساری مشکلیں ہیں زندگی میں، ان مشکلوں کا آدھا حل، یعنی ان ساری مشکلوں میں سے آدھی مشکلوں کا حل اس میں ہے کہ آپ نظر انداز کر دو. جتنی تکلیفیں ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کو آپ جوڑ کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا بہت ساری ایسی مشکلات ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ سوچ کر پریشان ہیں. اگر ہم ان کو نظر انداز کر دیتے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آزادی سے ہم نکل جاتے. مفکرین کا کہنا ہے کہ جو شخص نظر انداز کرنے کا فن نہیں جانتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی عافیت کھوتا ہے، وہ پریشان حال ہو جاتا ہے. یہ مفکرین کا کہنا ہے. تو اسی لیے خاموشی میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور یہی ہمارے لیے علاج ہے، ان لوگوں کے لیے علاج ہے. اس لیے کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کون ہے، ہمارے ساتھ تو ہمارا رب ہے. ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. ہم جس کنٹری میں رہیں وہ کنٹری ہماری اور ہمارا وطن ہوتا ہے، اور ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. نظر انداز کرنے کے حوالے سے بہت سارے واقعات سیر میں موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور انبیاء کی سیرت سے، لیکن ہمیں اسے سیکھنا ہے. ہجرت کے ابتدائی ایام تھے. اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ابتدائی ایام تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینہ والوں کو جمع کیا اور اپنے کھچر پر سوار ہو کر وہاں پہنچے. تو آپ کے بازو میں عبداللہ ابن سلول تھا، ابن سلول، جو رئیس المنافقین جسے کہا گیا ہے، ابو حباب بھی جسے کہا جاتا تھا، ابن سلول، وہ وہیں موجود تھا اور اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا. اب اس کا حسد دیکھیے. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہارے گدھے میں بہت بدبو آ رہی، تم مجھ سے دور ہو جاؤ. اتنا کہنا تھا کہ ایک انصاری صحابی آگے آئے اور کہا کہ میرے نبی کا گدھا تم سے بہتر ہے، میرے نبی کا گدھا تم سے بہتر ہے، تم کیا انہیں دور کر رہے ہو. اتنا کہنا تھا کہ ابن سلول بھی ایک بااثر شخصیت تھا مدینہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈائریکٹلی آئے، یہ وہاں پر سازشیں کر کر اپنا مقام بنا چکا تھا اور وہیں کا رہنے والا تھا اور اسے بہت قریب سرداری بھی ملنے والی تھی. اور جب اس نے یہ سنا تو اپنی قوم کو آواز دی، ساری قوم آ گئی، انصار یہاں جمع ہو گئے. اب دونوں کے درمیان جنگ ہونی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھنڈا کیا، معاملے کو رفع دفع کیا، اور اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ، تم نے سنا ابن سلول نے کیا کہا میرے بارے میں کہ تم دور ہو جاؤ، تمہارے گدھے کی بدبو سے میں پریشان ہوں. یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا حضور میں آپ کو کیا نصیحت کروں، لیکن میری ایک رائے یہ ہے کہ آپ جب یہاں نہیں آئے تھے، مدینہ میں انصار نے آپ کو اپنا نبی نہیں مانا تھا، آپ کو اپنا سردار نہیں مانا تھا. اس سے پہلے یہی انصار، مدینہ کے رہنے والے لوگ، اوس اور خزرج کے لوگ، اس ابن سلول کو بادشاہ بنانے والے تھے، پورے یثرب ریجن کا اسے سردار بنانے والے تھے. اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ کا جب اعلان نبوت ہوا تو انصار ایمان لے آئے اور آپ کو لے آئے یہاں پر. اسی بنیاد پر یہ جلا ہوا ہے، یہ حسد کا شکار ہے کہ جو میرا مقام تھا یہ لے لی،
میں یہاں بادشاہ بننے والا تھا، یہ آ گئے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سرداری کے لیے آگے بڑھے یا کبھی سرداروں کے انداز میں رہے؟ کبھی نہیں رہے۔ آپ کو جو بھی سرداری عطا نے کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا۔ انصار نے خود آپ کو سلیکٹ کیا کہ آپ یہاں آئیں کہ ہمارے یہاں رہیں گے۔ جب آپ تشریف لائے تو کہا کہ کس گھر میں رکیں گے؟ سب نے کہا ہمارے گھر پہ، سب نے کہا ہمارے گھر میں۔ تو یہ دیکھیے کہ وہاں وہ سالوں سے محنت کر رہا تھا کہ میں سردار بن جاؤں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی محنت کی، بس دعوت دی اور ان لوگوں نے لبیک کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جب اونچا کرتا ہے تو ان کے پیچھے حاسد بھی چھوڑتا ہے تاکہ یہ جاگے رہیں۔ تو یہ حسد تھا جس کی بنیاد پر وہ پریشان تھا، اور حاسد کا زندگی میں ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کسی وقت بات ہوگی کہ حاسدوں کا اور دشمنوں کا زندگی میں اپنی ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کا جو ٹاکسک پرسن ہے، جو زہریلے لوگ ہیں، ان کا ہونا بھی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم خواب غفلت میں رہیں گے۔ اگر کوئی کمپیٹیٹر نہ ہو تو آپ پھر تو مہنگی چیزیں بیچیں گے۔ کمپیٹیٹر ہونے کی بنیاد پر ہر آدمی اپنے بھاؤ کو گراتا ہے اور عوام کا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے اور یہ فطری نظام ہے۔ بہرحال حسد کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص ہے جو کسی دوسرے شخص سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے۔ اس کی وجہ پوچھئے تو بتائے گا کہ جس لڑکی سے میری منگنی ہوئی تھی، آج اس لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی، میں اس سے حسد کرتا ہوں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ارے بھائی، اس نے تو چھینا نہیں، پیغام بھیجا، اسے قبول کیا، تمہارے پیغام کو ٹھکرا دیا گیا، لیکن اس پر وہ حسد کرتا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک شخص ہے جو جاب کرتا ہے، اب وہ جاب ڈھونڈنے گیا، اسے جاب مل گیا، اور وہیں دوسرا شخص ہے، اس کے لیے برا چاہتا ہے، حسد کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ جاب تو مجھے ملنا چاہیے تھا، میں اس کا متمنی تھا، میری چاہت تھی کہ میں یہ کام مل جائے مجھے، لیکن وہ کام، وہ کانٹریکٹ اسے نہ مل کے کسی اور کو مل گیا۔ اب وہ اس سے حسد کر رہا ہے جو جسے وہ چیز مل گئی، جبکہ وہ تو اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ ہم اس سے کیوں حسد کریں؟ تو ہم بعض اوقات ایسے حاسدین کے شکنجے میں ہوتے ہیں کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں حسد کر رہا ہے۔ میں تو کبھی اس سے ملاقات بھی نہیں کیا، میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں، اس کا نام پتہ بھی نہیں جانتا ہوں، تو یہ مجھ سے کیوں حسد کر رہا ہے؟ وہ آپ سے حسد نہیں کر رہا ہے، اس مرتبے سے، اس پیسے سے، اس پروموشن سے وہ حسد کر رہا ہے جو تمہیں مل گئی، اسے ملنی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھے مل جائے، لیکن اسے نہ مل کے تمہیں مل گئی، اس بنیاد پر وہ حسد کر رہا ہے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کے دوست کے لیے موت کی بد دعا کر رہی ہے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کے دوست کے لیے، بچے ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں، اس کے لیے بد دعا کر رہی ہے، اپنے بیٹے کے دوست کے لیے موت کی بد دعا۔ جب اس سے معلوم کیا گیا کہ تم اپنے بچے کے فرینڈ کے لیے کیوں بد دعا کر رہی ہو، وہ بھی موت کی، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا، کار حادثہ ہوا، جس میں میرا بچہ بھی موجود تھا اور میرے بچے کا دوست بھی موجود تھا، لیکن میرا بچہ انتقال کر گیا اور یہ نہیں مرا، اب میں چاہتی ہوں کہ یہ مر جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ حسد اس قدر خطرناک ہوتا ہے، اسی کو حسد کہتے ہیں کہ بندہ نعمت والے سے زوال نعمت کا خواہش مند ہو، کہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ اس سے ختم ہو کر میرے پاس آ جائے۔ وہ یہ نہیں چاہے گا کہ جو اس کے پاس ہے اس کے پاس بھی رہے، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہے، جسے چاہے جو طرح سے چاہے، جتنے انداز میں چاہے دے سکتا ہے، لیکن ان کا ظرف اتنا کم ہوتا ہے، اتنا سکڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کے پاس ہے وہی مجھے مل جائے اور وہ فقیر ہو جائے، اس کے پاس وہ چیز نہ رہے۔ اور یہ حسد ہے، حسد اس قدر بڑھ سکتا ہے، لیکن اسے کیسے ڈیل کرنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ آپ نظر انداز کر دو، اور یہ سمجھ لو کہ اصل میں جو نعمت میرے پاس ہے یہ اس کے پاس نہیں، اس لیے پریشان ہے۔ تو یہ پریشان ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس نعمت نہیں ہے۔ ہم کیوں پریشان ہوں جبکہ ہمارے پاس تو نعمت ہے؟ ہم تو اس کی پیٹھ تھپتھپا کے آگے گزر جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آپ کے بھائی لوگ آئے، وہی بھائی ہے جنہوں نے مارا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، کنویں میں ڈال دیا تھا، اناج کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے اور اناج لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے، مطلب ایک ہی ماں سے جو تھے، بنیامین، تو آپ نے انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ چال چلی کہ ان سے کہا کہ جب قافلہ تمہارا لوٹے گا تو جو اناج میں نے دیے ہیں اور سب گھوڑوں پر لاد دیے، جو تمہارا گھوڑا ہے اور اس میں جو اناج ہوگا، اس میں جو ماپ ہوگا، جس سے ماپ کر ہم نے اناج ڈالا ہے، وہ ماپ سونے کا ہے،
وہ ماپ میں اسی میں چھڑوا دوں گا۔ ایک ہیلا بنایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور جب اس کو چیک کیا جائے گا تو وہ مارک تمہارے پاس ملے گا، اور اس بنیاد پر میں تمہیں قید کر لوں گا، اور پھر تم میرے ساتھ رہو گے کیونکہ تم میرے بھائی ہو۔ اب یہ چال کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد لوگوں کو رکا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو کہ رک جاؤ، تم لوگ چور ہو۔ کہا کہ ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی، آپ نے تو احسان کیا ہے بغیر پیسے کے، ہمیں جو ہے مال و دولت دیا اور اناج دیا، ہم تو کوئی چوری نہیں کی۔ کہا کہ نہیں، ہم چیکنگ کریں گے، اور چیک کرنا شروع کیا دوسرے بھائیوں سے۔ پہلے حضرت بنیامین کو نہیں چیک کیا، دوسرے بھائیوں کو جب چیک کیا آہستہ آہستہ، جب بنیامین کے پاس آئے اور جب چیک کیا تو اس میں وہ ماپ ملا۔ کہا کہ دیکھو، تم پر ہم نے احسان کیا، تمہیں اناج دیا، اور تم ہمارا یہ سونے کا ماپ چرا کر لے جا رہے ہو، اب تمہیں سزا ملے گی۔ کہا کیا سزا ہے؟ سزا یہ ہے کہ جو چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، جس کے پاس یہ ماپ ملا، اسے قید کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں، اور یہی ان کا مقصد تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ پتا چلا کہ بنیامین کے تھیلے میں وہ ماپ ملا ہے، تو دیگر بھائیوں نے کہا ہاں یہ چوری کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا بھائی جو تھا یوسف، وہ بھی چور تھا معاذ اللہ۔ اور یوسف کون ہے؟ اس وقت ان کے سامنے وہ بادشاہ جو کھڑا ہے وہی یوسف ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں دبا دیا اور ظاہر نہیں کیا، اپنے دل میں دبا دیا اور ظاہر نہیں کیا۔ اسے کہتے ہیں ٹیکل کرنا۔ حاسد تمہارے سامنے ہے، لیکن آپ ذرا سوچو تو صحیح، میں بادشاہ ہوں اور یہ بھیکاری ہے، اس سے میں کیوں پریشان ہو جاؤں؟ جو محسود ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو مالا مال ہوں اللہ کی نعمت سے، میں اس کے بولنے پر کیوں پریشان ہو جاؤں؟ پریشان اسے ہونا چاہیے، اس کا حق ہے، کیونکہ یہ کنگال ہے، یہ پریشان ہوتا رہے۔ تو اسی لیے جب کوئی آپ کو اکسائے اور جھگڑے پر ابھارے، تو آپ ذرا دیکھ لیں کہ نقصان کس کا زیادہ ہوگا۔ اگر ہمارا گھر محل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیکل کر کے نکل جائیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے بلا وجہ الجھتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیرت نبویہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے خاندان میں جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک سیرت نبی کے دروس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔